إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج انشاءاللہ ہم دروس اللغۃ العربیہ جلد اول سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ باقاعدہ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک یاد دہانی جو پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کروائی کہ یہ کتاب جو ہم نے استعمال کی ہے بحالت مجبوری، اس میں کچھ جانداروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں جانداروں کی تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر اللہ کے گھر میں ہو تو حکم وہاں بھی یہی ہے۔ تو اس لیے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی دی تھی کہ آپ کم از کم ان کے چہرے مسح کر دیں، ان کے اوپر سیاہی مل دیں، اور اگر کوئی بھائی بالاتفاق یہ کام نہیں کر سکے جنہوں نے آج کتاب لی ہے تو وہ یہ سب سے پہلے یہ کام کر لیں، تاکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہوں اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں تو بڑی بد نصیبی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے ہم اپنا سابقہ سبق دہرا لیتے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں پہ ہم نے یہ سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے کسی قریب موجود مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا سیکھا تھا۔ جیسے کوئی کتاب میرے قریب موجود ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے اشارہ کروں گا؟ ھذا کتاب۔ اسی طریقے سے ھذا قلم، ھذا مسجد، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہم نے یہ بات پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے پھر کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا بھی سیکھا کہ آپ کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے اور آپ اس کے بارے میں کنفرمیشن چاہتے ہیں، کیا یہ وہی آبجیکٹ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا کچھ اور ہے؟ مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے اور آپ یہ پوچھتے ہیں اھذا کتاب، ٹھیک ہے، کیا یہ کتاب ہے؟ تو سوال کرنے کا، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ جو بھائی آج نئے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو، پچھلے دونوں اسباق کی ریکارڈنگ موجود ہے، اگر کسی کی بات نہیں ہے تو وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلے کلاس سے پہلے یوٹیوب چینل بھی بن جائے گا، اس کے اوپر یہ تمام ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہوں گی۔ تو اس کے جواب 2 ہی انداز سے ہو سکتے ہیں، یا تو پازیٹیو جواب ہوگا یا نیگیٹو جواب ہوگا۔ یا تو ہاں میں، جب میں آپ سے اردو میں سوال کروں گا کہ کیا یہ کتاب ہے، تو آپ کے 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ہے، یا نہیں یہ کتاب نہیں، یہ قلم ہے، وغیرہ۔ تو اگر مثبت جواب ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا نعم، ٹھیک ہے؟ اور اگر منفی جواب ہے تو لا۔ نعم کا مطلب ہاں اور لا کا مطلب نہیں۔ جب کوئی آدمی ہاتھ میں کتاب پکڑا ہو اور سوال پوچھے اھذا کتابن، تو آپ کا جواب ہوگا نعم، ہاں ھذا کتابن، یہ کتاب ہی ہے۔ اور اگر وہ شخص ہاتھ میں قلم پکڑتا ہے اور پھر آپ سے پوچھتا ہے اھذا کتابن، تو آپ کا جواب ہوگا لا، نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ باقی آپ ریکارڈنگ سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھائی آج نئے موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا بغیر کسی چیز کی طرف، یعنی ایک آبجیکٹ ہے آپ کے سامنے، آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ سوال، اگر وہ آبجیکٹ عاقل ہوگا، عاقل سے مراد انسان، جن یا فرشتوں کے تمام نام عاقل نام ہوتے ہیں، تو آپ کیسے سوال کریں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ اور اگر وہ آبجیکٹ غیر عاقل ہوگا تو آپ کیسے سوال کریں گے؟ ما ھذا، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ بات تو ہو گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ابھی تک۔ اب آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ھذا کے ذریعے جو ہم نے اشارہ کیا، یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ تھا جو مذکر تھیں، کیونکہ کوئی بھی اسم، کوئی بھی آبجیکٹ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جاندار ہو یا غیر جاندار، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ واحد تھے، جتنی بھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ واحد تھی، ٹھیک ہے، ایک تھی۔ تو قریب موجود مذکر اور واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا لفظ ہم نے استعمال کیا؟ ھذا۔ قریب موجود مذکر اور واحد چیز کی طرف اشارہ ھذا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا بیت، ھذا مسجد، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دور موجود چیزوں کی طرف کیسے اشارہ کریں گے؟ ایسی چیز جو مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے، لیکن قریب نہیں ہے، دور ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذالکا۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ذالکا۔ اور آج کا ہمارا یہی سبق ہے، بڑا آسان سا سبق ہے۔
تمام وہی اصول اور ضوابط جو پہلے سبق میں پڑھے ہیں بھی نہیں وہی رہیں گے، صرف اشارہ دور کے لیے ذالکا، قریب کے لیے کیا اشارہ تھا؟ ہاذا، قریب کے لیے کیا اشارہ تھا؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں ایک کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قریب ہے تو میں کیسے اشارہ کروں گا؟ اور وہی کتاب اگر دور ہے تو میں کیسے اشارہ کروں گا؟ ذالکا کتابن، اتنا ہی فرق ہے، ایک قلم جی اس کا 9:30 سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب ایک قلم میرے نزدیک ہے تو میں اس کی طرف کیسے اشارہ کروں گا؟ اور اگر میرے دور ہے تو کیسے؟ ذالکا قلم. تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ الدرس الثانی، دوسرا سبق ذالکا، اور بڑا مختصر سا سبق ہے انشاءاللہ. ما ذالکا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے. بس ابھی فرق صرف آج کے سبق میں اور گزشتہ سبق میں کیا ہے کہ پہلے ہم قریب چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ھذا استعمال کر رہے تھے، دور چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تو کیا استعمال کریں گے؟ ذالکا. ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا نجمن وہ ستارہ ہے، نجمن ستارے کو کہتے ہیں. ذالکا یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، یہ ذال کے بعد الف اضافی نہیں ہم نے استعمال کرنا، یہ پڑا کھڑا زبر جائے گا، ذال کے اوپر پڑا کھڑا زبر ہی جائے گا، لیکن یہ ایسے عربی میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے. اب قرآن جی جی یہ پڑھا یعنی ایسے پڑھا جائے گا جیسے اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا نہیں جاتا قرآن مجید میں، آپ دیکھیے گا جی. ذالکا کوئی چیز نہیں ہوتی، ہوتا ہی ذالکا ہے، تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ اس کی پروننسیشن صرف ذالکا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا نجمن کیا وہ ستارہ ہے. ھذا نجمن ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور ذالکا نجمن جی. جب پوچھا جائے تو زیادہ کوشش کیا کریں تمام لوگ جواب دیں تاکہ جو ہے یہ تمام لوگوں کو جو ہے نا بات سمجھ آئے. اچھا جی، اس کے بعد آپ کے سامنے دو آبجیکٹ ہیں، ایک مسجد ہے اور ایک گھر ہے. مسجد آپ کے نزدیک ہے جبکہ گھر آپ کے دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں ان دونوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیسا کریں گے؟ ھذا مسجد وذالک بیت، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے. جو قریب چیز ہے اس کی طرف ھذا سے اشارہ ہوگا، جو چیز دور ہے اس کی طرف ذالکا سے. ھذا مسجد جی اوپر کریں، اچھا جی. ھذا مسجد یہ مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ گھر ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ آئی آپ کو؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں. اور جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے جو جانداروں کی تصاویر ہیں ان کو مٹا کے اور ان کی جگہ اردو میں نام لکھ دیا ہے. جائے کہ جو تصویر ہوتی ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمارے کام میں برکت ڈال دے گا کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. گھوڑے کو پچھلا سبق جنہوں نے پڑھا تھا وہ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ حصان. اور گدھے کو حمار، ٹھیک ہے جی. گھوڑا آپ کے نزدیک کھڑا ہے اور گدھا دور کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کس طریقے سے اشارہ کریں گے؟ ھذا حصان یہ گھوڑا ہے، اور واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، وذالک حمار اور وہ گدھا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کے سامنے ایک بلہ ہے، بلہ کیٹ، ٹھیک ہے. آپ سے پوچھا گیا اذالک کلب، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کیا یہ کتا، کیا وہ کتا ہے، کیا وہ کتا ہے. تو آپ کے سامنے بلہ کھڑا ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا وہ کتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا نہیں، ذالک قط وہ بلہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ چلیں، یعنی اب آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اصول وہی ہیں جو پہلے بھی ہم نے ھذا میں پڑھے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ہم ھذا پڑھتے رہے کیونکہ اشارے قریب کی چیزوں کی طرف تھے، اور اب صرف ہم کیا کر رہے ہیں، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا سیکھ رہے ہیں، تو وہ ھذا ریپلیس ہو گیا ذالکا سے، باقی سارے اصول وہی ہیں. اسی طرح آپ کے سامنے ایک بیڈ ہے اور ہم نے یہ پڑھا کہ بیڈ، چارپائی، چار چیزوں والی سونے والی ڈیوائس،
اس کو عربی میں سریرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سریرن. ما ذالک؟ وہ کیا ہے؟ وہ بیڈ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو ابھی کر سکتے ہیں آگے چلنے سے پہلے. کوئی کویشچن نہیں ہے؟ جی جی منیب بھائی. جی جی وہ پھر آگے پڑھیں گے نا. اتنا مشکل جواب ہے، پہلی کلاس میں تو نہیں آئے گا. ابھی ہم دیکھیں یہ اچھا ہو گیا بھائی نے سوال کیا. یہ جو صاحب کتاب ہے ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ بڑی آسان چیزوں سے پڑھانا شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو عربی سیکھنے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے مشکل کورسز ڈیزائن کیے گئے گزشتہ دہائی میں کہ وہ پہلی دوسری تیسری کلاس کے بعد وہ چھوڑ جاتے تھے. تو صاحب کتاب نے کوشش کی کہ اتنے آسان طریقے سے سکھایا جائے کہ ہر چیز کی بہت سی تفصیلات ہوں گی. آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسٹینشنز پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے؟ ابھی تو آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا سیکھ رہے ہیں، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا بھی سیکھنا ہے، دو سے زائد چیزوں کی طرف اشارہ کرنا. لیکن کم از کم ایک چیز کی طرف سیکھ جائیں گے تو آگے والے مراحل آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ آپ کی بات کا جواب انشاءاللہ آئے گا لیکن کچھ اسباق کے بعد. ٹھیک ہے؟ اچھا. اس کے بعد آپ کے نزدیک استاد ہے اور دور آپ کے امام کھڑا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا من ہاذا و من ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. من ہاذا کا ترجمہ یہ کون ہے، و من ذالکا اور وہ کون ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ہاذا مدرسن یہ امام ہے، ہاذا مدرسن یہ استاد ہے، وذالک امام اور وہ امام ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پتھر موجود ہے اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا حجرن وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے. حجر پتھر کو کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا لفظ استعمال ہوا نا. بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کرائیں اور کہا کہ ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد تو تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، مگر ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک اس کے بعد تو تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ گویا کہ پتھر ہوں. حجرن کی جمع حجارتن ہوتی ہے. او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں بچائے. تو حجرن اور اس کی جمع حجارتن سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر ہی یہ لفظ استعمال ہوا. ایک پتھر آپ کے سامنے تھا، آپ سے پوچھا گیا ما ذالکا وہ کیا ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ ذالکا حجرن وہ پتھر ہے. اچھا جب آپ سے پوچھا جائے نا تو کوشش کیا کریں کوئی بھی بھائی خاموش نہ رہے، کیونکہ جتنا آپ اپنی زبان سے ادائیگی کریں گے اتنی آپ کی پروناؤنسیشن بہتر ہوگی. یہ صرف اپنے ذہن میں نہیں رکھنا کہ مجھے آتا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے پروناؤنس کرنا بھی سیکھنا ہے. اور بار بار جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر عبور حاصل ہو جاتا ہے. وگرنہ کیا ہوگا کہ جب آپ عربی سمجھنا بھی شروع ہو گئے، لکھنا بھی شروع ہو گئے، جب بات کریں گے تو اٹکیں گے. اسی اٹکن کو دور کرنے کے لیے یہ کلاس ہے کہ یہاں سب لوگ مل کر جتنا زیادہ جب پوچھا جائے تو کوشش کیا کریں کوئی بھی بھائی خاموش نہ رہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے نزدیک تو چینی پڑی ہے، شکر، اور دور دودھ پڑا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ان دونوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ ھذا سکر وذالک لبن. سکر یاد کرنے کا آسان شارٹ کٹ ہے. انگلش میں شوگر کہتے ہیں، عربی میں سکر کہتے ہیں. ملتا جلتا ہے نا؟ اب تو نہیں بھولے گا. تو شوگر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکر. چینی یا شکر جو بھی ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں. ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ کیا ہے؟ وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم تھوڑی سی اب کوئز ہو جائے. وہ اگلے سبق میں بتائیں گے انشاءاللہ. جی لسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آج کل. اصل میں عربی دو طرح کی ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ فصیح عربی ہے، جو اسٹینڈرڈ عربی ہے، جس کے اندر بکس لکھی جاتی ہیں، جس کے اندر خبرنامہ ہوتا ہے، جس کے اندر سمجھ لیں کہ تقاریر ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ ایک عامی عربی ہے جس طرح پنجابی ہے.
لاہور کی پنجابی اور ہے، کچھ الفاظ مختلف ہوں گے، سرگودا میں اور، جنگ میں اور، میاں والی میں اور، وہ عامی عربی ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ تو آج کل عمومی طور پر لبن جو ہے وہ اس کو لسی کو بھی کہتے ہیں، جو وہ وہاں پہ لسی ملا، لیکن جو سٹینڈرڈ عربی ہے اس کے اندر دودھ کو لبن کہتے ہیں، اور حلیب، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حلیب بھی اور لبن بھی، لیکن آج کل یہ لفظ لسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا جی۔ اب یہ سمجھ لیں آپ کھڑے ہیں، یہ جو سمبل ہے، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا۔ پہلے تو ہاتھ کھڑا کر لیں جو جو خود جواب دینا چاہتے ہیں۔ حماد صاحب، جی حماد صاحب، جی ھذا مسجد وذالک بیت۔ خواتین جو ہے وہ تمام جواب دیا کریں، مرد جس سے پوچھا جائے وہ جواب دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہی سوال میں اسامہ سے بھی پوچھتا ہوں، اسامہ بھائی سے، گرین ٹاؤن، جی جی ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کون دے گا؟ آج آنے والے کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کرے، صرف جو بھائی آج پہلی دفعہ ہیں۔ آج پہلی دفعہ کون ہے ان میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ہاں آپ جواب دیں۔ بہت اچھا جواب، گرامیٹیکلی جواب صحیح ہے، صرف ایک تصحیح کر لیں کہ یہ ٹیبل ہے، چار پایوں والی آرام کرنے والی ڈیوائس کو سریرن کہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو مکتبن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ آج پہلی دفعہ آئے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، تو کوئی بھی ڈیوائس جس پہ لکھا جاتا ہے، اس لیے ٹیبل کو بھی مکتب کہتے ہیں، رجسٹر کو بھی مکتب کہتے ہیں، لائبریری کو بھی مکتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹیبل کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مکتبن۔ اب آپ اپنا جواب صحیح کر کے بتائیں جی۔ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی پہلی دفعہ ہے اور جواب درست دیا، تو یہ اللہ کی کتاب کی زبان، اور بالخصوص ہم اس نیت سے سیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ 15 منٹ بھائی کو ہوئے اور وہ الحمدللہ صحیح انہوں نے جواب دیا۔ چلے جی، اب اس کا جواب کون دے گا؟ جی آپ دیجئے۔ جی ھذا کتاب وذالک نجم، اچھا جی، اس کا جواب کون دے گا؟ عبد الرشید بھائی۔ ھذا مندیل، مندیل رومال کو کہتے ہیں، پچھلے سبق میں پڑھا تھا، وذالک سریر، اور وہ بیڈ ہے۔ اب یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ابراہیم۔ ھذا ھذا مفتاح وذالک قلم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی جو ہم نے آج کا سبق پڑھنا تھا۔ اب بات ہے جو اعجاز صاحب نے جس طرف نشاندہی کی تھی، اب اس طرف آ جاتے ہیں، اور ہمارا کتاب کی روح سے سبق صرف ادھر تک ہی، لیکن ایک ایڈیشنل چیز ہے، کیونکہ جہاں بھی کہیں پڑھایا تو یہ سوال ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے، سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، سوال تو ہوگا، تو اس لیے سوچا کہ ذالکہ کے وہ دوسرے معنی بھی آپ کو بتا دیے جائیں۔ تو ذالکہ کا جو لفظ ہے نا، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے، کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکہ کا لفظ، صحیح ہے؟ کتاب کا سبق یہیں تک تھا ہمارا۔ لیکن دوسرا، کسی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، یا کسی چیز کی تعظیم بیان کرنے کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالکہ کے دو استعمال ہیں، ایک استعمال تو وہ ہے جو جس کو آج ہم نے پڑھا، جس کی ہم نے مشق کی، لیکن ایک استعمال اس کا ہے کسی جملے میں تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا، یا اس کی تعظیم کے لیے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں تک ابھی آپ کو کنفیوژن ہے، لیکن قرآنی امثال کو دیکھیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ قرآنی امثال کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی مشہور آیت ہے نا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں جو ذالکہ کا لفظ ہے نا، یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، یہی یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو یہاں جو ذالکہ کا لفظ ہے، یہ کس لیے آیا؟ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اگر یہاں ھذا آ جاتا نا، ھذا میں کبھی زور نہیں ہوتا، ھذا الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن ذالکہ کا لفظ جب ھذا کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ جملے میں زور پیدا کر دیتا ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے،
ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بات سمجھ آئی؟ چلیں اور امثال دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ سورۃ الانعام 102 نمبر آیت، ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو یہاں جو ذالکہ کا لفظ ہے نا، یہ زور پیدا کرنے کے لیے، یہی ہے اللہ تمہارا رب۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو جی ہمارے صاحب پوچھیے گا۔ لیکن وہ پھر جو وہ کے لیے جب ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو جملے میں تاکید نہیں آ سکتی۔ جب ذالکہ کا لفظ کسی قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوگا نا، کوئی چیز دور ہے، جس طرح میں اردو میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ طلحہ صاحب تھے جنہوں نے فلاں کام کیا، ایک تو یہ جملہ ہے۔ ایک میں کہتا ہوں یہ وہ طلحہ صاحب ہیں جنہوں نے فلاں کام کیا تھا۔ ان دونوں جملوں میں فرق ہے اردو میں؟ صرف وہ کہنے سے جملہ ایک نارمل جملہ تھا، لیکن جب میں نے کہا یہ وہ طلحہ صاحب تھے، تو یہاں جو میری بات ہے وہ ان کو اسپیشل بنا دیتی ہے۔ میں ان کا ذکر تعظیماً کر رہا ہوں۔ اردو میں بھی یہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ جی سعد اللہ بھائی۔ جی دیکھیے، یہ جب ابھی آپ آگے جائیں گے تو یہ آپ خود چیزوں کو سیاق اور سباق کے مطابق سمجھنے لگیں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں یہ جملہ دور کے اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کہاں یہ جملہ تعظیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بتانا میری مجبوری صرف آج کے سبق میں اس لیے، حالانکہ صاحب کتاب نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا، کیونکہ یہ جب موضوع چھڑتا ہے تو کنفیوژن کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب بھی پڑھایا تو اس موضوع کا نہ چھیڑنا بھی کنفیوژن کا باعث ہوتا ہے۔ لوگ فوراً کہتے ہیں ذالک الکتابوں میں تو یہ وہ کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں اشارہ دور کی طرف ہے، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اور اشارہ دور کا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ وجہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات قریب کی چیزوں کی طرف جب دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی تعظیم بیان کرنا ہوتا ہے۔ چیز قریب ہے لیکن اشارہ دور کا ہے، تو اس کا مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعظیم بیان کرنا یا جملے کے اندر زور پیدا کرنا۔ جس طرح ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن سب حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ جو یہاں پہ بھی ذالکہ کا جو لفظ ہے وہ تاکید کے لیے ہے کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن سب حاضر کیے جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال باقی رہ جائیں اور یا وقت بھی ختم ہو جائے تو آپ، چونکہ گروپ کو تو ہم نے ایڈمن اونلی موڈ پہ رکھا ہے تاکہ جو ضروری معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، لیکن آپ ایڈمن کو سوال کر کے یہ بات کر سکتے ہیں اور آپ کا جواب گروپ پہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھ میں کوئی شک نہیں سوائے اس کتاب کے۔ اس لیے یہ کتاب اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کا نام تعظیم سے لیا جائے۔ تو یہاں ہاتھ میں آپ کے کتاب موجود ہے اور آپ کہتے ہیں دور کا اشارہ، کتاب ہاتھ میں موجود ہے، کرتے ہیں دور کا اشارہ، کیوں؟ تاکہ اس کی تعظیم کر سکے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ قول ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، واللہ یقول الحق، اور اللہ تو حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ چند امثال تھیں، اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی بہت سی امثال ہیں۔ آپ اس کو بلکہ ایز اے اسائنمنٹ اگر کوئی شوق سے یہ کام کرے اور وہ ایسی امثال کو تلاش کرے اور پھر اس کے بعد آپ وہ ایڈمنس کو سینڈ کریں تو آپ گروپ پہ بھی لگا دیں گے تاکہ لوگوں کی معلومات میں اس حوالے سے مزید آ جائے۔ اس کی تمرین ایک ہی ہے،
اور وہ اقرا وکتب، اس کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو 3 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہم سب مل کے پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی۔ یہ پڑھیے جی پہلا۔ ہاذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، تیسرا پڑھیے۔ اچھا جی، ذالک قطن، کیا یہ بلہ ہے؟ لا نہیں، ذالک کلب، یہ کتا ہے۔ ما ھذا، ھذا حجر، یہ پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم نے 4 نئے کلمات سیکھے ہیں۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے شاید زیادہ کلمات نئے ہوں گے، لیکن جو شروع سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے 4 ایسے کلمات ہیں جو آج سیکھے ہیں، اور امام، حجر، سکر اور لبن، ٹھیک ہے۔ اور جن میں سے سمجھ لیں امام سے تو ہم پہلے ہی واقف ہیں، کیونکہ عربی کا امام اور اردو کا امام دونوں یعنی ایک ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، اور اب اسی درخواست کے ساتھ اس سبق کو ختم کریں گے کہ ابھی تک جتنی عربی سیکھی ہے اس کو مزید اس کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام آئے اور یہ بھولے نہیں، تو آج سے ہی عربی سے اپنے تعلق کو بڑھا دیجئے۔ عربی سے تعلق کو، جب میں نے کتاب سیکھنی شروع کی تھی، تشریف رکھیے گا، جب میں نے کتاب سیکھنی شروع کی تھی تو عربی سے تعلق بڑھانے کے لیے میں نے اپنے کمپیوٹر اور اپنے موبائل کی لینگویج عربک کر لی تھی۔ تو شروع میں اٹکا، لیکن بہت سارے کلمات میں نے پھر اپنے کمپیوٹر اور موبائل سے سیکھ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں نے انگلش کے ورڈز بھی کمپیوٹر اور موبائل سے سیکھے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ عربی کتب پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، احادیث کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ اپنا تعلق اس سے بڑھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور گھر میں کوشش کریں آپ عربی بول چال شروع کر دیں۔ اشارے کرنا تو سیکھ لیے نا، تو اشارے ہی کم از کم عربی میں کرنا شروع کریں۔ شروع میں غلطی کریں گے، آگے جا کے پھر وہ پرفیکٹ ہو جائے گا، تو شروع میں ہوتی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔